میرا نام نتاشا عزیر ہے، میں لاہور سے ہوں۔ میرا سوال بھی موم سے ہے کہ انسان ہر دور میں نفسیاتی امراض کا شکار رہا ہے اور ان امراض کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ سو the question is کہ ایک عام انسان کس طرح اس کو پتہ چلے کہ اس کو کوئی نفسیاتی مرض لاحق ہے؟ تھینک یو۔ اچھا جی، وعلیکم السلام۔ نفسیاتی مرض، اچھا وی آل نو کہ مرض جو ہیں وہ ذہنی، روحانی، نفسیاتی سارے اس قسم کے ہوتے ہیں۔ اچھا، نفسیاتی مینٹل ڈس آرڈرز جس کو ہم کہتے ہیں یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز، وہ تب ہوتے ہیں، دے آر ڈائگنوزڈ ایز ڈس آرڈرز یا بیماری جب بچے جو ہیں وہ اسکول پڑھائی نہ اپنی صحیح کر سکیں، اور جو باقی جو نارمل لوگ ہوتے ہیں unable to meet their responsibilities, unable to meet their daily life جو ہوتی ہیں، اور ریلیشن شپس ان کے افیکٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ نارمل فنکشننگ نہیں ہوتی جیسے کہ ایک عام انسان اپنی زندگی میں گزارتا ہے، جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا وائفس ہیں یا ہسبینڈس ہیں یا کام ہو رہا ہے یا ریلیشن شپس ہیں، واٹ ایور. سو وین ایور اٹ کراسز دی نارمل جس کو ہم کہتے ہیں، ہماری سوسائٹی کا ایک اپنا نارمل ہے، تو اس کے مطابق اگر آپ نہیں ہو، آپ بالکل ہی اپنی رسپانسبلٹیز ایفیشینٹلی فلفل نہیں کر رہے اور آپ کے لوگوں کے ساتھ بیہیویئر انٹریکشنز بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو دین اٹ از کالڈ ڈس آرڈر، مینٹل ڈس آرڈر. اب اس میں بہت سے ہوتے ہیں مینٹل ڈس آرڈر، بچپن سے جو شروع ہوتے ہیں، جو کہ آج کل ہم نے بہت زیادہ دیکھے ہوئے ہیں، آٹسٹک بچے اور ہائپر ایکٹیو ADHD بچے یا لرننگ ڈس آرڈر بچے، ان میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک تو ان کی ایکڈیمک فنکشننگ افیکٹ ہوتی ہے، اسکول پرفارمنس ان کی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نیچرلی دیٹ از ہاؤ یو میئر اے چائلڈز نارمل ڈیولپمنٹ یا نارمل مینٹل ہیلتھ. دوسرا یہ ہے کہ ان کا بیہیویئر جو ہے اٹس ناٹ نارمل، جیسے ہائپر ایکٹیو بچے یا آٹسٹک بچے ہیں، دے ڈونٹ سنتے نہیں کسی کی، آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، کوئی ان میں ڈسپلن نہیں ہے، کوئی ان کے اندر باؤنڈریز نہیں ہے کسی چیز کی. جیسے ابھی آج کل جو ایک کیس ہے، ان کا بچہ جو ہے وہ بس دل کر رہا ہے تو بھاگ جائے گا، سڑک آپ بغیر دیکھے کراس کر رہے ہو، لوگوں کے گھروں میں گھس جاؤ گے، مسجد میں بہت زیادہ جانا ہے، ہر جگہ جانا ہے، مائک اٹھانا ہے. دیٹ از ناٹ اے نارمل بیہیویئر، دیٹ از این ایب نارمل بیہیویئر. اور پھر خواتین میں آ جاتا ہے، پٹی باندھ کے سر پہ لیٹ جائیں گی زیادہ تر. اچھا، پھر اس میں ڈپریشن میں جو ہے گھر کے کاموں میں انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، مردوں میں بھی کاموں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، انرجیز نہیں ہوتی کہ آپ اٹھ کے کچھ کر لو، آپ کا ذہن کام نہیں کرتا، آپ لوگوں سے ہٹ جاتے ہو، کٹ جاتے ہو، آپ کو خیالات آتے ہیں کہ اپنی زندگی ختم کر لو، آپ کو آگے کوئی امید نظر نہیں آتی، آپ کو کوئی چیز زندگی میں اچھی نہیں لگتی. سو دیٹ از ڈپریشن. اور پھر انگزائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ وداؤٹ اینی ریزن آپ خوف میں رہتے ہو کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور جس کی وجہ سے جب آپ زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہو تو پھر آپ کو پینک اٹیک ہو جاتا ہے، یعنی کہ سم تھنگ ٹیریبل از گونا ہیپن، حالانکہ اٹس ناٹ گونا ہیپن. تو اس سے پھر آپ کو جو پینک اٹیک ہوتا ہے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ بس اب آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، اس طرح کر کے. پھر obsessive compulsive یہ ہوتا ہے، خیالات آتے ہیں، ہم سب کو آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان خیالات میں آپ پھنس جاؤ اور پھر آپ اس میں سے نکل نہ سکو، آپ کسی اور چیز پہ کنسنٹریٹ نہ کر سکو، آپ کی زندگی ایک عذاب ہو جائے اور اس سے آپ کو فرسٹریشن ہو، اس سے آپ کو رونا دھونا آئے، آپ کی بھوک خراب ہو جائے، آپ کی نیند خراب ہو جائے، آپ کی صحت افیکٹ ہونا شروع ہو جائے، اس کی وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پتہ ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر جیسے کسی کے فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہے تو اٹ از ویری نیچرل کہ فیو ویکس ڈپینڈنگ کہ اگر کوئی ینگ ہو گئی ہے یا کوئی زندگی کا پارٹنر چلا گیا ہے تو اٹ از ویری نیچرل کہ 4 مہینے 6 مہینے آپ ذرا اداس رہتے ہو، آنسو بھی نکل آتے ہیں. لیکن 6 مہینے سے بیونڈ اگر جانا شروع ہو جائے اور آپ ہر وقت رو ہی رہے ہو، آپ ہر وقت یاد ہی کر رہے ہو اور آپ نے باقیوں سے اپنی زندگی کے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے، تو دیٹ مینس کہ یو نیڈ ہیلپ. اور اسی طرح جو لوگ ماضی میں ہی رہتے ہیں، ہر وقت نیگیٹو،
کیونکہ ہر وقت نیگیٹیوٹی میں رہنا، ہر وقت پاسٹ میں رہنا، ہر وقت کمپلیننگ اور وائننگ کرنا، نیور سینگ دا پازیٹیو سائڈ آف لائف، دیٹ از آلسو سائیکولوجیکل مینٹل ڈس آرڈر میں آتا ہے. پھر آج کل جو بہت زیادہ آبویس ہو گیا ہوا ہے ٹین ایجرز میں، اور پھر وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں زیادہ پرابلم ہوتی ہے. پرسنالٹی ڈس آرڈر جیسے نارسسٹک ڈس آرڈر آج کل بہت زیادہ ہے. اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھنا، بہت سپیریئر سمجھنا، جس کی وجہ سے گھر میں بدتمیزی کرنا پیرنٹس کے ساتھ، فرینڈس کوئی نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے، ٹیچرس کے ساتھ نہیں بنتی، ایجوکیشن پوری کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور شادیاں تو ویسے ہی ان کی نہیں چلتی، بہت مشکل ہوتا ہے. اور شیزوفرینک تو از ویری آبویس ہے، وہ تو از کٹ آف فرام دا ریالٹی ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ اٹس اے اسٹگما. انفارچونیٹلی اگر فزیکلی کوئی بیمار ہو جائے تو سارے گھر والوں کی اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے یا کنورژن ڈس آرڈر، ہسٹیریکل جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کانسٹنٹ سٹریس میں رہ رہا ہو یا اپنی سوچ سے ہی کانسٹنٹ سٹریس میں رہ رہا ہو، یوزولی میں نے ان میں فیمیلز میں دیکھی ہے یہ چیز، تو پھر ان کا جو سٹریس ہے وہ اٹ اسٹارٹس کمنگ تھرو دیئر سمٹمز، باڈی کے سمٹمز، کہ ہماری ٹانگ نہیں چل رہی، یا ہمارے پیٹ میں درد ہے، یا ہمیں سر میں درد ہے. اور ایسے کیسز میں نے دیکھے تھے کہ ایک لڑکی جو تھی وہ تو ٹانگوں سے رہ گئی، وہ شی کوڈنٹ واک ایٹ آل، اس کو اٹھا کے پھرتے تھے اس کے گھر والے جو ہیں، دے ور ویری مچ کہ دے ور فرام پٹھان تھے وہ لوگ، تو بہت زیادہ اس کا علاج کے لیے ادھر پھرتے رہے، لیکن اس کی ٹانگیں نہیں چلتی تھیں. اچھا ایسے میں آپ میڈیکل ٹیسٹ جب کرتے ہو دے آر آل کلیئر، کوئی اس کو نروس کی پرابلم نہیں تھی، کوئی اس کی ایسی فزیکل یا فزیولوجیکل پرابلم نہیں تھی. آپ سی ٹیز کرا لو، آپ بلڈ ٹیسٹ کروا لو، ایوری تھنگ از کلیئر، لیکن ماننا نہیں ہے کہ نہیں ہمیں کچھ ہے. دے ول کیپ شفٹنگ فرام ون ڈاکٹر ٹو دی ادر ٹو دی تھرڈ، اینڈ چلتے چلے جائیں گے، پھر پیروں فقیروں پہ بھی جائیں گے، علاج نہیں ہوتا. تو وہ جب لڑکی آئی تھی کچھ 6 مہینے سے اس کے گھر والے اس کو گود میں، شی واز اباؤٹ 22-23 تھی. تو میرے پاس وہ جو نیورو فزیشین تھے ڈاکٹر طارق، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھے کہا کہ ارم اس کا پتہ کرو، مجھے لگتا ہے اس کا کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے. تو میں نے پھر اس سے جب پوچھنا شروع کیا، بڑی مشکل سے ویسے دیز پیپل دے اوپن اپ، تو پتہ یہ چلا کہ اس کا جو کزن تھا، خالہ کا بیٹا، اس نے اس کے ساتھ چھپ کے نکاح کر لیا تھا. اور اب یہ تھا کہ جو خالہ تھی وہ اس کے ساتھ شادی کرنے پہ تیار نہیں تھی، وہ کسی اور سے منگنی کرنا چاہ رہی تھی، اور اس کا باپ اس کے کسی اور سے رشتہ کرنا چاہتا. اس نے کہا کہ ڈاکٹر ارم اگر ہم نے بتا دیا، تو کہتی کہ میرا کزن اون نہیں کر رہا، کیونکہ ہم 2 تھے اور مولوی صاحب تھے اور ایک اس کا دوست تھا، تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اور اگر میرے ماں باپ کو پتہ چلا تو وہ تو مجھے قتل کر دیں گے، ہمارے یہاں تو مار دیتے ہیں جان سے. تو اب اس کا علاج کیا تھا، وہ میرا خیال ہے خیر اس کے ساتھ مجھے کو 5-6 گھنٹے لگانے پڑے. اس کے بعد پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا، ہم نے اس کو بلا، اور وہ اس کا جو کزن جو اس کا جس سے نکاح ہوا تھا اس کے ساتھ لیے پھر رہا تھا اس کو، لیکن ماں کو نہیں بتانا اور ایکسیپٹ نہیں کرنا. انہوں نے کہا اگر بتایا تو یہاں قتل و غارت ہوگی. پھر میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے ہم نے کہا کہ اس کو ابھی تم اس کے طلاق کے پیپرز دو، نہیں تو ہم تمہیں پولیس میں پکڑوائیں گے. پھر اس نے اس کو دیا، اور اس کے گھر والے اتنے شکر گزار اور اتنے حیران پریشان تھے کہ یہ تو میریکل ہو گیا، یہ کس طرح چلنا شروع ہو گئی، یہ تو بھاگنا شروع ہو گئی. سو دا تھنگ از کہ جب بہت سیویئر سٹریس ہو، جو کہ اچھا یہ تو چلو بڑا سیریس معاملہ تھا، مینی اے ٹائمز آپ کے ذہن کی اپنی خرافات ہوتی، یا تو آپ ماضی سے نہیں نکلتے، اب ہمارے ساتھ یہ ہوا، میں لاڈلی نہیں تھی یا نہیں تھا، میرے ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، یا پیچھے سے ماں باپ کے جھگڑے بہت ہوں، فیملیز میں جھگڑے بہت ہوں، اس کے بہت نیگیٹو افیکٹس بچوں پہ ہوتے ہیں. اور پھر کرتے کرتے پہلے پاؤں میں درد شروع ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے جو ہیں اسکول میں نہ جانا ہو تو امی پیٹ میں درد ہو رہی، امی سر میں درد ہو رہی. تو اسی طرح کرتے کرتے تو یہ بڑھتے بڑھتے جس کو ہم کنورژن ڈس آرڈر کہتے ہیں، وہ اٹھ کے آپ کے جسم کے حصوں میں، کبھی آپ کا جسم نم ہو جائے گا، کبھی آپ کو کچھ لگے گا. اچھا بات یہ ہے کہ ٹیسٹ سارے نارمل آئیں گے، لیکن مریض کو یہ کہنا کہ تم پاگل ہو، تمہارا ذہن خراب ہے، تم نفسیاتی ہو، بہت
पेनफुल चीज़ है, क्योंकि फॉर द पेशेंट इट इज़ वेरी रियल. आप उसको एकदम ठा करके मारोगे तो उसको समझ नहीं आएगी और वो बल्कि और ज़्यादा डाउन होगा. तो उसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि अगर स्पेशली अगर डिप्रेशन हो जाए या एंग्जाइटी पैनिक डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाएं तो फिर उसको नेचुरली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. और ऐसे सारे हालात में मैंने देखा है कि सूरह रहमान, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि यार तू साइकोलॉजिकल है, उसने फ़ौरन अपने डिफेंसेस खड़े करने हैं और उसने नहीं सुनना. तो बेस्ट तरीका ये होता है, कई तो फिर जादू टूने की तरफ चल पड़ते हैं, तो उनसे कहते हैं अच्छा चलो मिल के दुआ करते हैं. कलंदर पाक की दुआ से शुरू होते हैं और फिर उसके बाद सूरह रहमान सुनते हैं. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके डिफेंसेस लो होते हैं और नेचुरली सूरह रहमान से वो एनर्जी और वो पॉजिटिविटी और वो उम्मीद और होप वो तो आती ही आती है. तो ऐसे ग्रेजुअली दिस इज़ हाउ जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं दे स्टार्ट इम्प्रूविंग. एंड दे डू नीड काउंसलिंग ऑल्सो, नॉट कथारसिस से नहीं होता. आई यूजुअली टेल के सच पीपल शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प. सूरह रहमान सुने, पानी पीते रहें अल्लाह 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 करके और पैगाम फैलाएं. एंड डू सीक साइकोलॉजिकल हेल्प जो होती है, ताकि वो आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न हो वो ईयर्स है ना, सेल्फ पिटी में रहना और सारा, इसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, जिसके लिए नेम थेरेपी बहुत ज़रूरी है. तो ये सारे मिला के कॉम्बो ट्रीटमेंट जो होती है फिर वो पेशेंट को ग्रेजुअली इस सारे सिनेरियो से बाहर निकालती. इट्स नॉट इजी. जो हैबिट्स और जो थिंकिंग पैटर्न आपका ओवर द ईयर्स डेवलप हो गया वो एकदम नहीं ख़त्म होता. तो इसलिए सपोर्ट और प्यार के साथ और सूरह रहमान के साथ और कलंदर पाक की जो बाकी थेरेपीज़ हैं, क्योंकि मेरी थेरेपी तो मैंने देखा है कि टोटली कलंदर पाक के कॉल हैं, टोटली कलंदर पाक की दुआ है. और जिस तरह मैं देखती हूँ, जिस तरह रैपिड रिज़ल्ट्स हैं उसके, पॉजिटिव रिज़ल्ट्स ऑफ रिकवरी, वो बहुत अमेजिंग है. सो दिस इज़ व्हाट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर. नफ्सियाती बीमारियाँ, मायूस नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. एंड देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे आउट, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कुरान में इलाज ना हो. और एक चीज़ कलंदर पाक फरमाते थे, बेटा बाबा, मरीज़ की बात अगर डॉक्टर प्यार से सुन लेना ध्यान से तो उसकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाती. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एक चीज़ मुझे हारिस की बात से याद आई थी कि दवाइयाँ, ये हॉस्पिटल, ये वो, तो कलंदर पाक ने एक दफ़ा फरमाया था कि बेटा बाबा वो भी ज़रूरी है साथ, क्योंकि फरमाते थे कि 60% लोग जो हैं वो दवाइयों से ठीक होंगे और 40% लोग जो हैं वो दुआ से ठीक होते. सो दिस इज़, आई होप ताशा एंड एवरीबडी सारे क्लियर हो गए.